ریاستی گورنر ٹی سوندراراجن نے خواتین کے مسائل کی سماعت کے لیے راج بھون میں جمعے کو خواتین کا پہلا دربار منعقد کیا۔ تقریباً 400 سے زائد خواتین نے اس میں حصہ لیا اور اپنے مسائل سے انہیں آگاہ کیا۔ گورنر نے کہا کہ انہیں کوئی اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو پورا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ سوندراراجن نے کہا کہ خواتین کی سلامتی کے معاملے میں وہ اپنی آواز ہر فورم میں اٹھائیں گی۔ جوبلی ہلز گینگ ریپ کیس کے معاملے میں انہوں نے چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے اندرون 48 گھنٹے رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن اب تک انہیں اس کی رپورٹ پیش نہیں کی گئی۔ گورنر نے راج بھون کو سیاسی پارٹی کے دفتر میں تبدیل کرنے کے الزام کو مسترد کر دیا اور کہا کہ راج بھون ویسے بھی کسی ایک مخصوص پارٹی کا دفتر تو نہیں ہوتا ہے، ہر پارٹی کے لوگ راج بھون سے رجوع ہو سکتے ہیں اور گورنر ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ بی جے پی کی سابقہ ترجمان نوپور شرما کی جانب سے شان رسالت میں گستاخی کے خلاف بعد نماز جمعہ شہر کی مختلف مساجد کے روبرو احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مسلمانوں نے نوپور شرما اور نوین کمار جنڈل جیسے بدخماش لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی مانگ کی۔ تاریخی مکہ مسجد سے سینکڑوں مسلمانوں نے ایک ریلی نکالی۔ پولیس نے ریلی کا رخ شالی بنڈے کی طرف موڑ دیا تھا۔ پولیس نے امکانی گڑبڑ کے پیش نظر مسجد اور اس کے اطراف اکناف سخت بندوبست کیا تھا۔ احتجاجی مسلمان مخالف بی جے پی اور مخالف نوپور شرما نعرے لگا رہے تھے۔ ان کی مانگ تھی کہ نوپور شرما کو فوری گرفتار کیا جائے اور اسے سخت سے سخت سزا دلائی جائے۔ ریاستی محکمہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سرینواس راؤ نے عوام کو موسمی بیماریوں کے بارے میں خبردار کیا اور ان سے اپیل کی کہ وہ کووڈ-19 کے دونوں ڈوزز لے لیں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مانسون میں امراض پھیلنے کا خدشہ لاحق رہتا ہے۔ ملیریا اور ڈینگو جیسی بیماریوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ ڈائریکٹر سرینواس راؤ نے بتایا کہ ریاست میں کووڈ-19 ویکسین کی ٹیکہ اندازی کی مہم 100% کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کورونا وائرس کی چوتھی لہر کے آنے کے امکانات بہت کم ہیں، تاہم عوام کو عام مقامات پر ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ مسجد قباء وادی مصطفیٰ سے مسلمانوں نے بعد نماز جمعہ ایک پرامن احتجاجی ریلی نکالی اور بی جے پی کے قائدین کی طرف سے شان رسالت میں گستاخی پر اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ ریلی میں شریک لوگ نوپور شرما کی فل گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جلپلی میونسپلٹی کے وارڈ 23 کے کونسلر سید علی، نائب صدر اقلیتی شعبہ سید حسین، وارڈ 21 کے کونسلر شیخ صالح باوزیر، مسجد کمیٹی کے صدر عبدالرؤف مینائی نے احتجاجی ریلی کی قیادت کی۔ شان رسالت میں گستاخی کے خلاف ملک پیٹ ٹی وی ٹاور کے روبرو واقع جامع مسجد مسلم باغ کے پاس بھی بعد نماز جمعہ مسلمانوں نے زبردست احتجاج کیا۔ نماز کے فوری بعد مسلیان مسجد سے باہر نکلے اور سڑک پر احتجاج کرنے لگے۔ بی جے پی کی سابقہ ترجمان نوپور شرما کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ احتجاجی ریلی کے سبب ملک پیٹ تا دلسکھ نگر مصروف ترین شاہراہ پر کافی دیر تک ٹریفک جام رہی۔ احتجاجیوں کے ہاتھ میں سیاہ پرچم اور نوپور شرما کی تصاویر تھے۔ مسجد جزیہ مہدی پٹنم کے سینکڑوں مسلیوں نے شان رسالت میں گستاخی کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بعد نماز جمعہ سینکڑوں مسلی مسجد کے باہر آ گئے اور نعرے لگانے لگے۔ پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے سارے علاقے کو گھیر لیا۔ بعد ازاں پولیس نے احتجاجیوں کو سروی ہوٹل مہدی پٹنم تک مارچ کرنے کی اجازت دی۔ حیدرآباد یوتھ کریج کے صدر محمد سلمان کو جو احتجاجیوں کی قیادت کر رہے تھے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ڈیوڈ جوئل اور دیگر عہدیدار بھی وہاں پہنچ گئے اور ٹریفک کو بحال کیا۔ ایک مرحلے پر پولیس کو احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے ہلکا سا لاٹھی چارج بھی کرنا پڑا۔ بی جے پی کی سابقہ ترجمان نوپور شرما کی گرفتاری اور اسے سخت سزا دینے کی مانگ کرتے ہوئے تاڑبند کالے پتھر کے مسلمانوں نے بعد نماز جمعہ زبردست احتجاجی مظاہرہ منظم کیا۔ مقامی قائدین نے کہا کہ مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ آئے دن شان رسالت میں گستاخی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مسلمان رسالت مآب میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ احتجاجیوں نے بعد ازاں پولیس اسٹیشن کالے پتھر پہنچ کر ایک شکایت درج کرواتے ہوئے نوپور شرما، نوین کمار جنڈل اور ٹی وی چینل ٹائمز ناؤ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا ریڈی نے مہیشورم اسمبلی حلقے میں کلیانہ لکشمی کے 159 درخواست گزاروں میں چیکس تقسیم کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے حلقے میں اب تک 4351 چیکس کی تقسیم عمل میں آ چکی ہے۔ ریاستی حکومت عوام کی فلاح بہبود کے لیے کئی اسکیمیں کامیابی کے ساتھ چلا رہی ہے اور ان میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم بھی شامل ہے۔ سنی مرکز تحریک اسلامی کی طرف سے مسجد گلبانو دارالسلام روڈ نامپلی کے روبرو بی جے پی کے سابق ترجمان نوپور شرما کی جانب سے
شان رسالت میں گستاخی اور خواجہ غریب نواز کے بارے میں گوشہ محل کے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے نازیبار اقدامات پر زبردست احتجاج منظم کیا گیا۔ مظاہرین نے پولیس سے ان دونوں کی فی گرفتاری کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پولیس کی جانب سے صرف مقدمات کا اندراج کافی نہیں ہے۔ امیر تحریک مفتی محمد آصف بلال قادری اور مفتی محمد فاروق رضا قادری نے احتجاجوں کی قیادت کی۔ NSUI کے کارکنوں نے ٹیٹ کے امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندر ریڈی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ وزیر تعلیم ضلع رنگاریڈی میں ایک پروگرام میں شرکت کے لیے جا رہی تھی۔ NSUI کے ریاستی صدر بی وینکٹ اور ضلع رنگاریڈی کے صدر وشون وردھن ریڈی نے ٹیٹ کے امتحانات ملتوی کرنے کی مانگ کی۔ پولیس نے وزیر تعلیم کی کاروں کا قافلہ روکنے کی کوشش کرنے والے NSUI کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ ریاستی اسمبلی میں کانگریس کے فلور لیڈر ملو بھٹی وکرمکا نے عوامی مسائل کو حل کرنے میں ریاستی اور مرکزی حکومت کی ناکامی کے خلاف اپنی پد یاترا کے دوسرے دن موزے راجولا دیوارا پاڑو کا دورہ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل کو اٹھانے اور حکومت پر تنقید کرنے والوں کو ED اور IT کے ذریعے دھمکایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے کارکن 13 جون کو ED کے دفاتر کو روبرو احتجاجی مظاہرہ منظم کریں گے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بحسن اویسی کے خلاف دہلی پولیس کی جانب سے FIR درج کیے جانے پر مجلس کے کارکنوں نے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن کے روبرو مظاہرہ کیا۔ پولیس نے چند خواتین کے بشمول 33 افراد کو حراست میں لے لیا اور ان پر سرکاری کام و کاج میں مداخلت کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شان رسالت میں گستاخی اور نوپور شرما کے شرمناک بیان پر دہلی کے جامع مسجد کے باہر ایک زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1,500 سے زائد افراد یہاں جمع تھے۔ پولیس نے مسجد کے اطراف اکناف سخت صحنتی انتظامات کیے تھے۔ مسجد کمیٹی نے اس احتجاج کی اپیل کی تھی، لیکن شاہ امام احمد بخاری نے کہا کہ انہوں نے احتجاج کی کوئی اپیل نہیں کی۔ اتر پردیش کے مختلف شہروں سہارنپور، مراد آباد، رامپور اور لکھنؤ میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پرگراج میں بعد نماز جمعہ سنگ باری کے واقعات پیش آئے۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں بھی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ 11 ریاستوں کے 41 امیدواروں کو راجیہ سبھا کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہونے کے لیے اعلان کے ایک ہفتے بعد جمعہ کو 4 ریاستوں میں مزید 16 سیٹوں کے لیے انتخابات ہونے والے ہیں، جس میں مہاراشٹر، کرناٹک، راجستھان اور ہریانہ شامل ہیں۔ ان ریاستوں میں ریزرویٹ سیاست کی اطلاعات کے درمیان ہائی اسٹیک پولز نے پارٹیوں کو برتری پر رکھا ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں 57 نئے اراکین پارلیمنٹ کے داخلے سے موجودہ چہروں میں تبدیلی کی توقع ہے۔ الیکشن کمیشن نے خصوصی مبصرین کو تعینات کیا ہے اور پوری مشق کی ویڈیوگرافی کا حکم دیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جمعرات کو دارالحکومت دہلی کے پرگتی میدان میں بایوٹیک اسٹارٹ اپ ایکسپو کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بایوٹیک اسٹارٹ اپ ایکسپو ہندوستان کے بایوٹیک سیکٹر کی ترقی کا عکاس ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں ہندوستان کی بایو اکنامی میں 8 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس شعبے میں ہماری معیشت $10 بلین سے $80 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ PM نے کہا کہ ہمارے IT پروفیشنلز کی مہارت اور اختراع کے حوالے سے دنیا کا اعتماد ایک نئی بلندی پر ہے۔ یہ اعتماد، یہ ساکھ ہم اس دہائی میں ہندوستان کے بایوٹیک سیکٹر کے لیے، ہندوستان کے بایو پروفیشنلز کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 7,584 تازہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی دوبارہ لہر شروع ہوئی ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اسی مدت میں 24 اموات ہوئی ہیں۔ مہاراشٹر میں 2,813 نئے کیسز کا پتہ چلا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اب آر پار کی جنگ کے موڈ میں آ گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ آئندہ چند روز میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج کی تاریخ کو حتمی شکل دیں گے۔ دوسری جانب پاکستانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ وہ عسکری قیادت کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے اور جھوٹ بولنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ عمران کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد فوج کی تنقید کے درمیان پاکستانی فوج کا یہ بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔